بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج تقدیر کے بارے میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمارا سبق نمبر 122 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء من التشدید فی الحوض فی القدر، یہ باب تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ اور گفتگو کرنے کی شدت کے بارے میں ہے، اس سے ممانعت کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا عبداللہ ابن معاویہ الجمحی قال حدثنا صالح المری عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن معاویہ الجمحی نے، انہوں نے صالح المری سے، انہوں نے ہشام بن حسان سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور ہم آپس میں قضاء و قدر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، ہماری یہ حالت دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہوا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انار آپ کے رخساروں پر نچوڑ دیا گیا ہو۔ رمان انار کو کہتے ہیں۔ آپ کے گال بالکل وہ لال ہو گئے تھے غصے کی وجہ سے۔ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی لیے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، یاد رکھو بے شک تم سے پہلے لوگ اس وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے اس معاملے میں آپس میں بحث و مباحثہ اور نزاع کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ عزمت علیکم الا تنازعوا فیہ، لہٰذا میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے پر بحث اور نزاع نہ کیا کرو۔ وفی الباب عن عمر وعائشہ وانس، اس باب میں حضرت عمر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من ھذا الوجہ من حدیث صالح المری، وصالح المری له غرائب یتفرد بها، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف صالح المری کے حدیث کے طریق سے۔ صالح مری لہو غرائب یتفرد بها، اس کے لیے کئی نادر ایسی غریب روایتیں ہیں جس میں اس نے تفرد کیا ہے، یعنی صرف اسی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ، اس حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلا کہ اس بحث مباحثے میں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام آپس میں تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ثواب اور عذاب کا ترتب کیوں ہوتا ہے؟ کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اس میں اللہ کی مصلحت، کیا مصلحت اور حکمت ہے کہ بعض انسان جنت کے لیے پیدا ہوئے اور بعض جہنم کے لیے۔ کچھ صحابہ نے جواب دیا کہ انسانوں کو ہر قسم کا عمل کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ تو پھر بعض نے کہا کہ یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اسی قسم کی گفتگو
تقدیر کے بارے میں چل رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کرام کو ان باتوں میں مشغول پانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے بالکل سرخ لال ہو گیا، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر بالکل انار نچوڑا گیا ہو، جیسے وہ سرخ ہوتا ہے، سرخ اس کا پانی ہوتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک اس وقت وہ سرخ تھے۔ تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر یہ اللہ کا ایک راز ہے جو کسی پر ظاہر نہیں کیا گیا ہے، اس میں عقل کی بنیاد پر باس مباحثہ کرنا در حقیقت گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کہ میں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا کہ تمہیں تقدیر کے بارے میں بتاؤں اور تم آپس میں اس میں الجھتے رہو۔ میری بعثت کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام آپ لوگوں تک پہنچاؤں، شریعت کے فرائض اور اعمال، اس کے کرنے کا طریقہ، اس کا حکم تمہیں دوں، لہٰذا تم لوگ تقدیر میں اس کے مسئلے میں مت پڑو، اس کے بحث و مباحثے میں نزاع میں مت پڑو۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اتنا اعتقاد کافی ہے کہ یہ اللہ کا ایک راز ہے جس کی حقیقت اور مصلحت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اسی پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقدیر کے بارے میں سوال پوچھا گیا، تو جب سائل نے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ یہ ایک تاریک اور دشوار گزار راستہ ہے، اس پر نہ چلو۔ اس شخص نے دوبارہ پھر سے وہی سوال کیا تو دوسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ ایک سمندر ہے، اس میں نہ اترو۔ اس سائل نے تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا ایک راز ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، اس لیے اس کی تحقیق اور جستجو میں مت پڑو۔ تو مومن کی فلاح اور سعادت اسی میں ہے کہ ایمان اس پر پوری طرح رکھے، یقین اعتقاد اس پر رکھے، تقدیر پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر سے متعلق جو بھی امور طے فرمائے ہیں وہ عین حکمت و مصلحت کے مطابق ہے۔ اب وہ مصلحتیں اور حقیقتیں ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو عین مصلحت کے مطابق وہ فرمائی ہے، طے فرمائے ہیں۔ انسان کو تقدیر کے فیصلوں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان تقدیر کے فیصلوں پر مجبور محض نہیں ہے، بلکہ انسان کو خیر، شر، نیکی اور بدی ہر طرح کے عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی نیکی کرنے کی صورت میں اس کا اجر بھی بتلا دیا ہے، اور گناہ کرنے کی صورت میں، بدی کی طرف چلنے کی صورت میں اس کا جو عقاب ہے، انجام ہے، سزا ہے، اس کے بارے میں بھی ذکر فرما دیا ہے۔ اب جو اچھے اور نیک اعمال کر کے آئے گا تو اللہ اسے انعام دے گا، جنتوں سے نوازے گا، اس کی نعمتوں کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ دوسرے اعمال تو پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس کے عمل کے مطابق ہی ہوگا۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، اس ہلاکت سے مراد گمراہی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جہاں پر بھی ہلاکت کا لفظ آتا ہے عموماً وہ گمراہی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس معنی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہی آئے گا کہ گزشتہ امتوں میں اعتقادی گمراہیاں اس وقت آئی جب انہوں نے مسئلہ تقدیر کو بحث مباحثہ کا موضوع بنا لیا۔ اس حدیث مبارک سے، حدیث الباب سے چند امور ثابت ہوتے ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ چلی کہ اگر کوئی استاذ، پیر، مرشد اصلاح اور تربیت کی غرض سے طلبہ، متعلقین اپنے مریدوں پر غصہ کر لے تو یہ جائز ہے، اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے غصہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کر رہے تھے،
کیونکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین حاصل کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے معلم تھے، تو ان کو جب غلطی پر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تقدیر کی حقیقت، مصلحت، اس کے بارے میں نزاع پھر بحث و مباحثہ کرنے سے منع کیا، لیکن اگر کوئی شخص تقدیر پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے صرف اطمینان قلبی کے لیے اس مسئلے کے بارے میں کسی مستند اور جید عالم سے سوال کرے تو یہ درست ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے اوپر ایمان اور اعتقاد بھی رکھتا ہو اور جس سے سوال پوچھ رہا ہو وہ اس سوال کے لائق بھی ہو، جید ہو، عالی ہو۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب فی حجاج آدم و موسیٰ علیہم السلام، یہ بعض کتابوں میں عنوان دیا ہے ورنہ اکثر میں باب ان کے تحت یہ بس اس کے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن حبیب ابن عربی نے، انہوں نے معتمر ابن سلیمان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتج آدم و موسیٰ فقال موسیٰ یا آدم انت الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ۔ عالم ارواح میں آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے مناظرہ کیا آپس میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، آپ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ ہاتھ سے مراد یہاں قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعضاء، اندام اور ذات سے مبرہ اور منزہ ہے، تو مراد یہاں پر بیدی ہی بقدرتی ہی محدثین حضرات فرماتے ہیں، یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ میں اپنی روح پھونکی تھی۔ اغویت الناس وَأَخْرَجْتَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، پھر آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو جنت سے نکالا۔ قال، راوی کہتے ہیں فقال آدم، تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ بکلامہ، تم وہی موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اتلومنی علی عمل عملتہ کتبہ اللہ علی قبل ان یخلق السماوات والارض، کیا آپ مجھے اس عمل پر، اس کام پر ملامت کرتے ہیں جس کو میں نے کیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدائش سے بھی پہلے میرے لیے لکھ دیا تھا۔ قال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس دلیل میں غالب آ گئے۔ وفی الباب عن عمر و جندب، اور اس باب میں حضرت عمر اور جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس وجہ سے، من حدیث سلیمان التیمی عن الاعمش، جو ان حضرات سے مروی ہے۔ وقد رواہ بعض اصحاب الاعمش عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور اعمش کے بعض شاگردوں نے ان سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وقال بعضهم، ان میں سے بعض نے فرمایا، عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بعض نے ابو سعید کا ذکر فرمایا ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنا کئی طریقوں کے ساتھ مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت آدم
علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا یہ مناظرہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مناظرہ آخر کہاں پہ ہوا ہے؟ تو اس میں شارحین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ مباحثہ دنیا میں ہوا ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ گفتگو ان حضرات کے درمیان قیامت کے دن ہوگی، اور اکثر حضرات جمہور کے نزدیک یہ مناظرہ عالم بالا میں ان کے ارواح کے درمیان ہوا تھا، اور اس اکثر جمہور کے مسلک کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جس میں عند ربہما، یعنی اپنے رب کے پاس ان کا یہ کلام اور مباحثہ ہوا تھا۔ یہ الفاظ ان روایات میں آتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ عالم بالا ارواح کے درمیان یہ ہوا تھا۔ اب جب آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دلیل میں کامیابی حاصل کی، اتلومنی علی عمل عملتہ کتبہ اللہ علی قبل ان یخلق السماوات والارض، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے عمل میں دو چیزیں جمع ہیں۔ ایک ان کا کسب، یعنی اپنے اختیار سے عمل کرنا، کام کرنا، اور دوسری تقدیر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کہ اگر آدم علیہ السلام نے اس درخت کا دانہ کھا لیا تو ان کی وہ غلطی اگرچہ توبہ کے بعد معاف کر دی جائے گی، لیکن اس کے رد عمل میں انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں خلیفہ بنا کر ضرور بھیجا جائے گا۔ یہ بات اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اپنے عمل کا ذکر نہیں کیا، صرف تقدیر کا ذکر کیا، کیونکہ عملی کوتاہی وہ توبہ سے معاف ہو جاتی ہے اور معاف کر بھی دی گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا تھا اور توبہ ان کی قبول ہو گئی تھی، اور تقدیر میں لکھی ہوئی چیز چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کسی انسان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر آج کوئی شخص گناہ کے بعد یہ کہے کہ بھئی یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس پر مجھے ملامت نہ کیا جائے اور نہ ہی مجھے اس کے ذریعے اس کی وجہ سے سزا دی جائے، تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی وجہ تو یہ کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ اوپر تھا، جنتوں میں تھا، تو دنیا دار التکلیف ہے، اس میں انسان مکلف بنایا گیا ہے، لیکن وہاں پر تکلیف تھی ہی نہیں، دار التکلیف تھا ہی نہ وہ۔ اسی لیے آدمی اس دنیا میں کوئی بھی کام اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس پر کسی بھی طرح کا کوئی جبر نہیں، اب وہ نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے، اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، نیکی میں بھی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے اور بدی میں بھی۔ تو اگر برائی کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، اور اگر نیکی کرے گا تو اس کی جزا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، اسے علم ہے کہ کون آدمی اپنا ارادہ کس کام میں استعمال کرے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، جنتی ہے یا جہنمی۔ دوسرا یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قبل ان یخلق السماوات والارض، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی پہلے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جبکہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40 سال قبل لکھا گیا ہے۔ اب دونوں میں بظاہر تعارض آ رہا ہے، ایک میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، دوسرے میں آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں۔ تو اس تعارض کو دو طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اصل واقعہ تو آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، لیکن فرشتوں کے علم میں یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40 سال پہلے لایا گیا۔ یہ جواب فتح الباری میں مذکور ہے۔ دوسرا جواب، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنے تمام مخلوقات کو ازل سے محیط ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، لیکن اس علم ازلی کے اعتبار سے
تمام مخلوق کی تقدیر مختلف اوقات میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے جس روایت میں قبل، جیسے یہاں پر ہے حدیث الباب میں قبل ان یخلق السماوات والارض کے الفاظ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کا ذکر ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے یہ علم آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے ہی حاصل تھا۔ اور بخاری شریف کی وہ روایت کہ جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40 سال پہلے کا ذکر ہے، تو اس سے لکھنا مراد ہے، چونکہ تقدیر مختلف اوقات میں لکھی گئی ہے تو اس وجہ سے دونوں میں کوئی تعارض وہ نہیں آ رہا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔